ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ملا: اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر عرب کے صحرا چلا جا، جہاں کوئی بھی آبادی نہ ہو۔ تو بس اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر صفا و مروہ کے درمیان آ پہنچے، جہاں اس وقت نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی پرندہ۔ تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی مشخیزے میں رکھا اور واپس جانے لگے۔ اتنے میں حضرت ہاجرہ آپ کے دامن سے پکڑتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں: اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے میری پیاری بیوی، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ حضرت ہاجرہ مسکرا کر کہتی ہیں: اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری نصرت کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے اور کہنے لگے: اے اللہ، تیرے گھر کے پاس جہاں نہ پانی ہے نہ کھیتی، میں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تیرا گھر روشن ہو جائے اور تیری عبادت سرعام یہاں ہوتی رہے۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کی طرف مائل کر اور ان کے لیے ان کے رزق اور پانی کا انتظام کر تاکہ یہ تیرا شکر کرتے رہیں۔ حضرت ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی اور جو تھوڑا سا پانی ان کے پاس موجود تھا وہ اللہ کا نام لے کر پیتی رہیں۔ جب مشخیزے کا پانی ختم ہو گیا اور کوئی بھی خوراک ان کے پاس نہ بچی تو یوں آپ کا دودھ خشک ہونے لگا اور پیاس سے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا بچہ تڑپنے لگا۔ تو آپ کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں اور دور دور سے دیکھتی ہیں کہیں پانی تو نہیں، کبھی صفا سے اتر کر وادی میں پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں: اے اللہ، یہاں کوئی انسان نہیں، نہ پانی ہے نہ رزق، ہماری مدد فرما۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس بنجر زمین پر لٹائے رکھا تھا، کبھی صفا کی طرف دوڑتی کبھی مروہ کی طرف دوڑتی، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر صفا و مروہ کے درمیان لگائے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا: اے اللہ، ہمیں یقین ہے کہ تو ہمیں اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے: اے ہاجرہ، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لی، آنے والی نسل کے لیے ہم تیرے اس امتحان کو یادگار رکھیں گے۔ دیکھ تیرا اللہ تیرے بچے کی پیاس کیسے بجھاتا ہے۔ بس جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تڑپ رہے تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ امین فرشتہ جبرائیل امین آتا ہے، وہ اپنا پر زمین پر مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں سے ایک چشمہ نمودار کرتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں، اس چشمے کے چاروں طرف بند باندھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس چشمے کے چاروں طرف بند نہ باندھتی تو پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ پھر بی بی ہاجرہ علیہ السلام اپنی پیاس بجھاتی ہیں، اپنے بچے کی پیاس بجھاتی ہیں تو جبرائیل امین فرماتے ہیں: اے ہاجرہ علیہ السلام، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، گھبراؤ نہیں، ان قریب تمہارا شوہر ابراہیم علیہ السلام اور تمہارا بیٹا اسماعیل علیہ السلام یہاں پر بیت اللہ بنائیں گے، جو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کی نشانی ٹھہرے گا۔ پھر آس پاس اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت اگائے، حضرت ہاجرہ وہاں کے پھل کھاتی، پانی پیتی اور اپنے بچے کے ساتھ رہتی۔ پانی اور غذا دیکھتے ہوئے مختلف پرندے بھی وہاں اترنے لگے۔ تھوڑے عرصے میں جرہم قبیلے کے لوگ مکہ مکرمہ کے راستے جب وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اتنے پرندے یہاں کیسے؟ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی اور غذا ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا، آؤ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی آب زمزم کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بیوی اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے، میٹھا پانی زمین سے بہ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے زمزم کے معجزے کا واقعہ تمام لوگوں کو سنایا۔ سب نے کہا: ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور اس زمین پر برستا ہے، ہمیں اجازت دے کہ ہم بھی یہاں رہ سکیں۔ اس طرح سارا قبیلہ اجازت پا کر اس بنجر زمین پر رہنے لگا، اپنے عزیز و اقارب کو بلانے لگا۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے: جاؤ، جہاں پر تم نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کے نشان کو واضح کر دو۔ یوں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں آباد ہے۔ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ بی بی ہاجرہ کے اس امتحان کی یاد میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے لوگوں کے لیے سبق رکھتا ہے تاکہ ہر انسان یہ جان لے
کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مصیبت میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔